اور فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ ان پہ نوح علیہ السلام کی خبر سنائیں انہیں۔ اب دوسری یہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا ثبوت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا تھا، نہ کسی عالم کی صحبت میں جا کے بیٹھے، نہ کسی یہودی کی، نہ کسی عیسائی کی صحبت میں جا کے بیٹھے، آپ کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ وہ اس زمانے میں عربوں میں تو کتاب ہوتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعات بتائے جو گزشتہ کتابوں میں موجود تھے۔ تو اس سے آپ کی نبوت کا ثبوت ہوا کہ آپ نے جب کسی سے سیکھا بھی نہیں تو یقیناً آپ کو سکھانے والا خدا ہے، اور وہی آپ پر وہی نازل کرتا ہے جس نے آپ کو پچھلی قوموں کے سارے واقعات بتائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان پہ آپ نوح علیہ السلام کی خبر ان کو بتائیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اپنی قوم پر، 900 سال، 950 سال، اور وہ لوگ آپ کی تبلیغ کو نہیں مانتے تھے، ان کے دل نہایت سخت ہو چکے تھے، وہ انکار کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، ساری باتیں کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیتے رہے۔ آپ نے محبت کے ساتھ دیا، سختی کے ساتھ دیا، خاموشی کے ساتھ دیا، اعلانیہ دیا، ہر طریقہ تبلیغ آپ نے آزمایا، لیکن وہ لوگ ایمان لانے پہ تیار نہیں ہوئے۔ تو اسی کی یہاں تک کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ پہ پھپتیاں کستے تھے، آپ پہ جملے کستے تھے۔ ہر مرنے والا آدمی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا تھا، دکھاتا تھا، اے میرے بیٹے یہ جو تجھے آدمی نظر آ رہا ہے اس پہ ایمان مت لے گیا، کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے بچوں کو یہ بول بول کے جاتے تھے۔ آپ کی عمر تو معجزانہ طور پر لمبی تھی، لیکن سارے لوگوں کی اتنی عمر نہیں تھی لمبی، تو آپ کے سامنے کئی نسلیں آئی ہیں، اور ہر مرنے والا اپنی نسل کو یہ وصیت کر کے جاتا تھا۔ اب اندازہ کرو کتنے یہ بد باطن لوگ تھے۔ ایسے ہی جیسے کہ آج ہمارے یہاں پہ ہمارے حکمران ہیں، قرآن بھی مجید ہے، حدیث بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، کہتے بھی ہم ایمان لاتے ہیں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی حال ان لوگوں کا تھا۔ تو وہ لوگ، بلکہ ان لوگوں کو تو نبوت میں شک تھا، لیکن وہ لوگ بھی نہیں مانے، یہاں تک کہ آپ کو کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، اس قسم کے انہوں نے باتیں کی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اذ قال لقوم یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری۔ اے میری، آپ نے فرمایا کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم پر شاک گزرتا میرا یہاں پہ کھڑا ہونا، یعنی تم لوگوں کے بیچ میں رہنا تمہیں بہت سخت ناپسند ہے، تم چاہتے نہیں ہو کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، وہ تذکیری، اور میں تمہیں جو بآیات اللہ اور اللہ کی نشانیاں تمہیں یاد دلاتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا نے یہ چیزیں پیدا کی، میں خدا کا نبی ہوں، تمہیں یہ باتیں پسند نہیں ہیں، فعلی اللہ توکلت، تو ٹھیک ہے میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم، تو تم مل کر کام کرو، وشرکاکم، اور اپنے تمام معبودوں کو اپنے ساتھ ملا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور تمہارے کام میں مطلب کہ کھل کے کام کرو میرے خلاف، ڈھکے چھپے طریقے سے مت کرو، اعلان کر دو میرے خلاف، سب کو بتا دو، سب کو جمع کر لو تم، ثم اقضوا الیہ، اور پھر جو میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو تم، ولا تنظرون، اور تم مجھ کو مہلت نہ دو۔ ابھی نوح علیہ السلام نے باتیں بیان کی تو پتہ چلا کہ نبیوں کا اور نبیوں کے تابع داروں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو موقف حق کا ان کے پاس ہوتا ہے اس پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر تمہیں برا لگتا تو میں تبلیغ بند کر دیتا ہوں، تمہیں میرا یہاں پہ رہنا برا لگتا تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ جیل جانے سے پہلے بھی وہی بات ہے، اور جیل جانے کے بعد بھی وہی بات ہے، اور جیل میں بھی وہی بات ہے کہ ختم نبوت کا کام ہوتا رہے گا،
ختم نبوت کی حفاظت ہوتی رہے گی، اس پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ساری کی ساری باتوں کو۔ اگر اللہ نے عقل دی، دل دیا تو سمجھے آپ، ورنہ مرنے کے بعد تو سب سمجھ جائیں گے۔ یہ قرآن کوئی وہ مردہ نہیں ہے کلام، یہ زندہ کلام ہے، ہر زمانوں کے لیے ہے، ہر زمانے کی بات اس میں موجود ہے۔ آج ہمارے پاس بھی حق کے نمائندے موجود ہیں جو حق کی آوازیں لگا رہے ہیں، حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی سودے بازی نہیں کر رہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے دیکھیں کیا کیا بولا، کیا کیا فرمایا۔ سب سے پہلے کہا مجھے اللہ پہ توکل ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تمہاری مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی مجھے پوری کرنی ہے، تمہیں برا لگے تمہیں بھلا لگے، تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے۔